میں دیکھیں جی، میں وہ کہنا بھول گیا، 70 کمرے ہم بنائیں گے انشاءاللہ کراچی میں۔ یہاں پہ ہمارے پاس نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں جگہ کم بن رہی ہے، تو 30 کو کمرے یہاں پہ بنائیں گے، یہ ہم نے لے لیا۔ یہ میرا پہلے سے خیال تھا، کیونکہ دیکھیں پورا لاہور بند کر دینا ایک میچ کے لیے، اور پھر سیکیورٹی جو ہے وہ اس کے پیسے ہیں، سو وہ پیسے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے لگتے ہیں، سو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ خام خواہ میں ہماری بیڈ پبلسٹی ہو۔ سو ملتان میں جیسی دیکھیں لیز نہیں ہے ہمارے پاس، پرابلم یہ ہے یعقوب صاحب کہ یہ جو اسٹیڈیمز ہیں، ملتان کی لیز ہمارے پاس نہیں ہے، پنڈی اسٹیڈیم کی لیز ہمارے پاس نہیں ہے، ایل سی سی اے گراؤنڈ کی لیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جب تک لیز نہیں ہوگی ہم ڈیولپ نہیں کر سکیں گے۔ سو بات ہم کر رہے ہیں ملتان میں اس ویسینٹی کے اندر 70 کمرے بنائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے کراچی میں تو گو ہیڈ ہے، کیونکہ وہ اپنا ہمارا لینڈ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم تکلیف دیں۔ اور آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے، دیکھیں میں اس لیے ملتان کے فینس کو سلوٹ مارنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اتنی گرمی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پہ لوگ آئے ہیں اور ترسے ہوئے ہیں۔ وہ سارا ساؤتھ کے ایریا میں ہمیں اور کرکٹ تو زور لگائیں گے کہ اگر انگلینڈ کے ہمیں میچ نہیں بھی اگر T20 کا ملتا ہے، ایک ٹیسٹ میچ ضرور انگلینڈ کا وہاں کروائیں، کیونکہ انکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے، ایکسیسیبلٹی ایشو ہے۔ انفیکٹ ایک ابھی ہم بہت میسو ایکسرسائز کرنے لگے ہیں ٹکٹس کے اوپر، کیونکہ وہاں پہ ملتان میں ٹکٹیں بلیک ہوئی ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ اندر نہیں آ سکے، ایک 10,000 لوگ باہر بیچارے رہ گئے۔ سو یہاں پہ تو خیر ہم نے اسکرین لگا دی تھی پی ایس ایل کے میچز میں، کیونکہ فائنل میں بہت یہاں پہ کراؤڈ آ گیا تھا۔ اور میں نے ہمیشہ سے یہ کہا، میں سب ان سے بات کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کرکٹ چمک گئی نا، تو یہ 28,000 تو یہ گلبرگ کی آبادی کے لیے کافی نہیں ہے قذافی اسٹیڈیم۔ اب اگر اس کو کچھ بھی بنائیں آپ، تو اس میں 5 سال 6 سال لگتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہم نے سی ڈی اے سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ ہمیں وہاں پہ آپ جگہ دیں اسٹیڈیم کی، تو ہم ان سے بھی لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں نئے اسٹیڈیمز چاہیے۔ ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، ہم کر بھی سکتے ہیں، کانفیڈنس ہے اس کرکٹ بورڈ میں انویسٹرز کا۔ آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی جو رقوم ہے، مطلب ہے عارف حبیب صاحب پچز کے اوپر، بلکہ ڈراپ ان پچ کی میں بات کرنا بھول گیا، وہ اتنی مہنگی ہے 1 ارب روپے کی، اور اس کو ٹرانسپورٹ کرنا آسٹریلیا سے، وہ اس وقت جو ہے وہ پرابلمیٹک ہے۔ سو اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے آسٹریلیا سے مٹی منگوائی ہے، جو کہ جولائی میں آ رہی ہے۔ آسٹریلیا کے کیوریٹر آ رہا ہے، وہ یہاں پہ ہمیں پچز کیونکہ دیکھیں جو ایک لیسن میرے لیے ہے نا، اور آپ ہر زندگی میں لیسن سیکھتے ہیں، پچز آسٹریلیا کے اگینسٹ بیکار تھی۔ اور ہماری اسٹرینگتھ جو تھی، ہم نے یہ ازیوم کیا کہ اسپن کے تھرو اور ریورس سوئنگ کے تھرو ہم ان کو پکڑ لیں گے، ہماری اسٹرینگتھ ہے پیس بالنگ۔ اور اسی لیے میں نے فوراً اس سیریز کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا سارے اسکوائر پہ پچز بدلا دی۔ ایک ہم نے یہاں نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں لوکل ایکسپیریمنٹ کیا ہے، جہاں پہ کلے کا مکس کر کے 80% کلے کنٹینٹ ہم نے کھڑے کر دیے ہیں۔ ویسٹرن آسٹریلیا ویکا پرتھ میں 60 to 70% کلے کنٹینٹ ہوتے ہیں، یا 80، اور وہ ہم سارے پاکستان میں پچز دیں گے، تاکہ باؤنس پہ اسپنر کا کو بھی بولنگ کا مزہ آتا ہے، اور فاسٹ بولنگ کا بھی اور کھیلنے کا بھی۔ سو یہ ہم پلانز ہیں۔ 107 پچز، 107 گراؤنڈز پہ ہم نے نئی پچز لے کی ہیں پورے پاکستان میں۔ کلب کرکٹ اسپائک سپین کے آپ کھیل ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک کمپنی آئے گی دبئی سے، جو کہ سٹچ کرے گی اسی پچ کے اوپر آرٹیفیشل گراس۔ اس وقت جو 100 کرکٹ ہو رہی ہے نا انگلینڈ میں، کاؤنٹی کرکٹ جتنی ہو رہی ہے وہ انہی پچز پہ ہو رہی ہے، اس میں باؤنس ہوتا ہے، کنسسٹنسی ہوتی ہے۔ سو جہاں جہاں پہ انوائرمنٹ ہے کلب میں، ہم نے ان کے حوالے یہ کریں گے، اس پہ پیسہ لگے گا، مگر یہ کریں گے انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے۔